التماس سے صلوات مل کے باواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحہ القائلون ولا یقصینا معہ لدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بسخور ميدان أرضه اول الدين معرفته وكمال معرفته تصديق به وكمال التوحيد الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات انہو لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہو غیر صفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جاہلہ ومن جاہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد حدہ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وبلایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ درود مل کے باواز بلند صلوات آل اطہار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے صلوات سارے حضرات مل کے باواز بلند کیجیے خوشنودی صاحب زبان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اراکین انجمن کی اس محنت کی قبولیت کے لیے اور مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس سب دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیے آل محمد کا عظیم و کریم خالق آپ تمام حضرات کو ان ایام میں مجالس میں ماتمداری میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے انجمن کے اراکین کی محنت کو مولا قبول و منظور فرمائے جعفر نقوی صاحب اور مرزا ندیم صاحب دیگر دوست احباب جنہوں نے دام در میں سکن حصہ لیا مولا سب کی توفیق آدمی اضافہ فرمائے اشراج صاحب میرے بھائی تشریف فرمائے مولا نے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور ایک مومن نے خصوصی دعا کے لیے حکم مولا پریشانی دور فرمائے امام حسین علیہ السلام اور ایک ہمارے دوست پریشان کسی مالی وجہ سے انہوں نے دعا کا حکم دیا مولا ان کی مالی پریشانی دور فرمائے خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے سارے عزیزان گرامی قادر سلسلہ گفتگو 5ویں نشست میں داخل ہو گیا انبیاء اور اہل بیت کا موضوع آپ کے سامنے پہلے دن رکھا گیا اسے نبھانے کے لیے
سورہ مبارکہ ہود 11واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت جو تلاوت کی جا رہی ہے اس کا نشان 120 ہے۔ ارشاد خداوندی حبیب، ہم نے انبیاء کے قصے تم سے بیان کیے تاکہ تمہارے دل کو تقویت پہنچے، حق اور ہدایت مومنین تاکہ اس کے ذریعے پہنچے۔ میں آپ کے سامنے تقریباً ایک روز ہی ایک نبی کا قصہ تھوڑا سا اپنی کامل علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آج کی گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے۔ کل بات جہاں تک رکی تھی کہ حضرت موسیٰ بی بی آسیہ نے انہیں پالا، یہ ان کے کردار کی دلیل ہے، اور نبی پالنے کی وجہ سے ان کا کلمہ بھی پوچھا نہیں گیا۔ توجہ ہے نا سرکار؟ نبی کو پالا تو کلمے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو ہم نے صرف اتنی گزارش کی تھی کہ قرآن سامنے رکھ کے فیصلہ کر لیجئے۔ قرآن میں اللہ واضح دلیل رکھی ہے اللہ نے کہ جو نبی پالے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اور بات جس جگہ پہ رکی تھی، اچھا پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسیہ نے موسیٰ پالا تھا۔ میں آج ممبر پہ یہ وضاحت کر دوں کہ آسیہ نے موسیٰ نہیں پالا۔ حضرت موسیٰ آسیہ کے کھا رہے تھے، پالا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ آنے والا جو تیرا ستیہ ناش کرے، جو تیرا تختہ الٹے، تو جگانا بھی میری ذمہ داری ہے نا۔ آپ صبح سے زداری میں، اس لیے یہ اب تک بیٹھنا اور پھر صبح 6 بجے سے بیٹھنا یہ قابل دید بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے۔ یقیناً حسین کی ماں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، لیکن اب جب بیٹھ ہی گئے ہیں تھوڑا سا اور جاگ لیں، سب ساروں کے لیے جو جاگے ہو۔ تو میں آخر میں آ گیا ہوں نا، تو آپ بس میں آخر میں آیا ہوں تو میں تھوڑا سا میرے لیے جاگیں، اور پھر انشاءاللہ میٹھی نیند آئے گی۔ جناب موسیٰ ابھی آئے نہیں تھے، تو یہودی نجومی جتنے بھی تھے انہوں نے کہا ہم نے جو ستاروں کا حساب لگایا ایک آنے والا ہے جو تیرا تختہ الٹے گا۔ فرعون تھا، مشرک تھا، کافر تھا، اس نے یہودیوں کی مان لی کہ موسیٰ آنے والا ہے۔ کافر ہو کے یہودیوں کی مان گیا کہ موسیٰ آنے والا ہے۔ آپ ابھی تک چپ بیٹھے، میرا تو مسلمانوں سے سوال ہے کہ وہ کافر ہو کے مان گیا کہ موسیٰ آنے والا ہے، تم سے تو محمد نے کہا تھا میرا مہدی آنے والا ہے۔ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جنہیں بولنا آتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ 70,000 بچہ مروایا اس نے۔ بھائی یہ قرآن کا واقعہ ہے، اور سب سے زیادہ جس کا واقعہ وہ حضرت موسیٰ ہے۔ سارے نبیوں سے زیادہ واقعہ یہ ہے۔ اب یہ قرآن کا واقعہ، اس کا انکار ہی کوئی نہیں کر سکتا کہ 70,000 بچہ مروایا اس نے۔ کیوں؟ کہ حجت نہ آئے۔ 70,000 بچہ مر گیا، پھر حجت آ گئی۔ بندے شیعہ مار کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہیں مارتے پھر اگلے دن جمع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے مارتا ہے نا کہ حجت نہ آئے۔ ہم تو چاہتے ہیں قرآن کا فیصلہ سامنے رکھ کے کہ جتنے بھی مارے کہ حجت نہ آئے، حجت پھر آ گئی۔ ہم کہتے ہیں کل کا مار سارے شیعہ آج مار دے تاکہ جلدی حجت آ جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یا پھر اچھا اماں ڈری ہوئی تھی کہ بچے قتل کروا رہے، اللہ نے اللہ نے بھی قرآن میں رکھا، یا اللہ تو نے بات کی ہے تو قرآن میں نہ رکھ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ آپ چپ کر گئے ہیں، موسیٰ کی ماں نبی تو نہیں۔
پتہ نہیں کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں جا کے پوچھ لیجئے. کہا ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف. تو موسیٰ کی ماں نبی تو نہیں. کہا نہیں حجت کی ماں ہے. اللہ حجت کی ماں سے وحی کے ذریعے گفتگو کر لیتا ہے. اچھا اگر اللہ حجت کی ماں سے وحی کے ذریعے گفتگو کرتا ہے پھر ہم سے نہ پوچھا کر کہ علی کی ماں کو کعبے کی طرف بلایا کس نے تھا. سے اللہ گفتگو کر لیتا ہے. میں تو بچوں والی کہانی شروع کر بیٹھا ہوں. نتیجے میں نے اس لیے دینے ہیں کہ میرا موضوع ہی انبیاء اور اہل بیت ہے. کہانی سناتا جاؤں گا, عظمت اہل بیت بتاتا جاؤں گا. موسیٰ کی ماں کو اللہ نے کہا تو گھبرانا, ایک تابوت تیار کر, اس میں موسیٰ رکھ, پانی کی لہروں پہ چھوڑ, زندگی کا ضامن میں ہوں, اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں. میں نے کہا یا اللہ دنیا قرآن پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے پڑھتی ہے. اللہ نے قرآن میں فیصلہ نہیں دیا جو تابوت کا سہارا لے لے زندگی کی ضمانت اللہ لے لیتا ہے. شاباش شاباش. جسے تابوت نظر نہیں آتا یا وہ قرآن نہیں پڑھتا ہے یا شیعوں کی دشمنی میں مانتا نہیں. توجہ ہے یہ نہیں حضرات. موسیٰ کو تابوت میں ڈالا, پانی کی لہروں پہ چھوڑ دیا. ایک دن کا موسیٰ, زیادہ سے زیادہ 70 دن کا موسیٰ. یہ روایت پہ برادران کی بھی لکھا ہو 70 دن موسیٰ جس تابوت میں رہا اس میں سوراخ کوئی نہیں. میں بھائیوں کی مان کے کہہ رہا ہوں, جس میں موسیٰ رہا اس میں سوراخ نہیں. ہو تو پانی اندر آئے موسیٰ نہیں بچتا. اچھا نہ ہو تو ہوا نہیں آتی موسیٰ پھر نہیں بچتا. میں نے کہا قبلہ کتنے دن رہا؟ کہا 70 دن. میں کہا 70 منٹ کسی ایسی جگہ میں رہ سکتے ہیں؟ کہا نہیں ہم تو مر جائیں گے, ہم کوئی موسیٰ جیسے ہیں. تو میں نے کہا پھر عقل کا علاج کر, جب تو موسیٰ جیسا نہیں تو محمد جیسا کیسے ہو جاتا ہے؟ بیٹھا یار کوئی بندہ میرے سامنے, توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرات؟ نہیں جاگتے ہو میرے ساتھ, مجھے جگاتے جاؤ گے میں پڑھتا جاؤں گا. مجھے جگاؤ گے تو میں پڑھتا جاؤں گا. جتنے دوسری چھوٹے میں پہلا تھکا ہے نہ پھکا نعرہ بارے چ نہیں. میری بات سن, جتنے نعرہ لوانا ہمیں پتا کسے لوانا. موسیٰ تابوت میں. اچھا یہ آسیہ کے گھر آیا کیسے؟ تابوت نہر پہ تھا, نیل کے کنارے. فرعون کے گھر کی پچھلی دیوار نہر میں اتر, اور یہ موسیٰ کا تابوت آ کے لگ گیا. جیسے ہی لگا فوراً سپاہیوں نے نکالا. جب اسے کھولا تو بیچ میں حجت خدا. جاگنا میرے ساتھ. اچھا آسیہ اور فرعون کی اولاد کوئی نہیں تھی. اللہ بڑی فضل سے اپنے گھاری گزرے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا جس کے گھر اولاد نہ اسے بچوں سے بڑا پیار ہوتا. وہ جب ہاتھوں پہ آیا تو آسیہ نے دیکھا تو اس نے فوراً بے تابی میں اٹھا لیا موسیٰ اللہ کی حجت کو, اٹھ گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنا شروع کر دیا. اللہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ کی محبت فرعون کے دل میں ڈالی. حضرت جی جڑے سجے کھبے بیٹھے ہو, اے تو ان میں سنانا نہیں ہے والا سین, اے بھی کھانا ہے, لیکن توجہ رکھو گے تو نظر آئے گا. جیسے ہی آسیہ کو گود میں دیکھا نا, اب اللہ کہتا ہے فرعون کے دل میں محبت ڈالی. محبت ڈال, میں دلیل کے طور پہ واقعہ پڑھنے لگا, نتیجہ میرا قریب ہے. فرعون دیکھے تو آسیہ سارا پیار خود ہی کرو گی. کیا کہنے آپ کی سماعت. پیچھے والے میرے ساتھ ملے جانا, جو سلامت رہو, سارا پیار خود کرو گی. امام حسین بن بڑی رنگ لائے. اس نے کہا جی کچھ ہمیں بھی کرنے دو. اس نے کہا جی آپ بھی کر لیں. جیسے ہی نبی کافر کے ہاتھوں پہ آیا, میں قرآن سے اتنی پکی دلیلیں آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں.
اور بغیر کچھ کہے ڈال رہا ہوں. جیسے ہی نبی کافر کے ہاتھوں پہ آیا ایڈی کلمی ہے سجر. میں نے کہا میں دکھاؤں گا. بندے تھے اتھو تک نہیں وہ قمیض ایک گھیرے تک آئے انہوں نے. ان کو پوچھنا یہ کیا؟ وہ کہتا جنت کے قریب کرتی ہے. لمبی داڑھی جنت کی دلیل ہو جاتی تو سکھ بھی چلے جاتے. ایک سکھ جنت تو عقیدے پہ ملتی ہے نا. عقیدے پہ ملتی ہے سر، ورنہ مال تے شیطان دے بڑے نا. عقیدے دا ماڑے تے اللہ کے نکل جائے. جنت ملے گی عقیدے پہ، ٹھیک ہے نا. اب عقیدہ ہے مجھے نہیں پتا، ایک شیخ کا عقیدہ ہے. میرے ایک دوست ہے، اس نے 3 دن ہو گئے انہیں کہا جی میں نے سکھ والے شعر سنانے. ہوں جتھے بیٹھا وہ سن لو، اور میری گفتگو میں آ گئے تو کیا کروں؟ بے ربط گفتگو میں لطف نہیں آتا. سکھ اگر اس کے عقیدے پہ چلے جائیں، اللہ جانے اسے معرفت کتنی تھی علی بادشاہ سے. جی جا کے میں تھوڑا شعر دوبارہ مدد دینے لگا تھا. آج بھائی سکھ ممبر پہ آئے تو پوری کٹ میں آئے، کرپان سفید ویسٹ کوٹ پائی، پگڑی پائی. آپ سن کے پریشان ہو گئے، لوگوں نے دیکھا تو کیا حال ہوگا. آگے کہتا آپ آئی پڑھسوں میں موسیٰ تے یہاں تے ایمیں بس تو آٹھا در امام تعالیٰ. انہوں نے کہا آپ پڑھسوں. بندے پریشان، یہ کی پڑھے گا؟ اس نے اترے ہوئے چہرے دیکھ رہا، گھبراؤ نہیں، آپ اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی. پھر انہوں نے کہا اس گرو کی کرنی ہے جیڑے گرو نو ساڑھے گرو جگت گرو آکھے ہیں. شاباش، جس بندے کو بات سمجھ میں آئی. یہ ننگانہ صاحب قریب ہے، ننگانہ صاحب قریب ہے، ادھر سے جا کے پتہ کر لینا. گرو نانک کہتا ہے حسین جگت گرو ہے. اسے کہہ رہا ہوں آج بھی جا کے ان کو بولو ہم حسین کے ماننے والے پہلا نعرہ لگاتے حسین زندہ باد. اس کا ایک شاگرد آیا تھا اس کے پاس، باقی سب کا سنا ہوا. تو اس نے ایسے آپ جیسے ملنگ دیکھے ایام ادا ہوں گے، وہ بڑا کوڑا ہو کے آئے. تو گرو نانک نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جتھے ویکھو روندے رہندے. تو اس نے کہا چلے جایا کر، شبیر کی مجلس ہوتی ہے. میں کیوں جاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا وہ تو مسلمانوں کا پیشوا ہے. میں کیوں جاؤں؟ انہوں نے کہا تیرا پیشوا کون ہے؟ کہنا سرکار آپ، میں تو آپ کے پاس آتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا پھر میں کہتا ہوں جا گھر جا، تیرا پیشوا کہہ رہے گھر جا کے بہن سے نکاح کر لے. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پیشوا، لیکن میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا. گرو نانک کہتا اسی ضمیر کا نام حسین ہے. شاباش شاباش، جتنے بیٹھے حسین کے لیے آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت ہے. جیو سلامتیاں، ماتمی سلامت رہے. میں تابع دار ماتمی ہوں. ہے کہ نہیں؟ اب وہ سیکھ تھا، ہون تو پتا لگا میں سیکھ رکھی ہوں. وہ سیکھ تھا، میں کھا پا پڑھسوں 100 شعروں نے پڑھ دیتے. اب یہ جملے جو پڑھنے لگا ہوں یہ کیونکہ ایام ازائے تو میں اپنے استاد محترم کے بلندی درجات کے لیے پڑھنے لگا. یہ واقعہ بڑا مزیدار کر کے انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور بس یہ انہی کی زبانی اچھا لگتا تھا. آپ کی محبت ہے، آپ ہم سے بھی سن لیں. 100 شعر پڑھے سکھ نے، سکھ ہو کے. اچھا جڑا نانا بولیا جو علی کے سیکر میں نانا بولے میں انہوں 100 سنانا. آپ تو جڑے سنانا ہو شعر نہیں پھر میں 100 ہی سنانا. اس کے نظم کی سب سے جو خوبصورت بات تھی نا وہ یہ تھی کہ وہ ہر شعر کے بعد پوچھتا تھا کو ہو رہی تھا 10. کیا کہتا تھا؟ ہو رہی تھے 10. جڑا چوپ کر گیا میں توڑا پوچھنا کوئی ہو رہے تھے 10. سکھ تھا. آپ تو بھی پریشان ہے نا، 100 شعر 100 نہیں سنانے میں 2 سنا کے اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں. سکھ ہو کے کہتا ہے جنت فاطمہ دا تاج. نہیں سمجھ آئی؟
نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی تو میرے ساتھ ملو نا. جنت فاطمہ دا داد جدا جاگو تیرا جو دے علی مہاراج کوئی ہو رہی دے دس جیو فیصلہ آباد والو جیو تمہاری معرفتوں کو سلام تمہاری معرفت کو سلام ہے. ہر ماتمی جو میرے دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے سلام کر رہا ہے فراد ادر قادمی. جنت فاطمہ دا داد جدا جاگو تیراج او دے علی مہاراج. اگلا شعر بھی سکھا ہے معرفت بھی اس کی ہے جسے علی کی ولایت تکلیف دیتی ہے. وہ ذرا کانوں میں انگلیاں ڈالے میں شعر سنانے لگا. سیکھو کے کہتے گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری اچھا بولے نشہری کوئی ہو رہی دے جس کی رگوں میں علی دم دم علی لال کرندے کو دے آکھے تم تیرا دور فٹ بس انہیں سے. لیکن آگے میں جاؤں گا نہیں. ادھر سے پکڑا دیں فیرعون کو ادھر سے پکڑا. ہم سے بندے کہتے ہیں جی آپ لانتے کرتے ہیں. ہم پاگل ہیں ہم کیوں کریں گے کسی پہ لانے. تجھے شیعہ مذہب کا پھر پتہ ہی کوئی نہیں. شیعہ مذہب میں لانتے ہر کسی پہ نہیں ہوتی نہ ہم کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی. شیعہ مذہب قرآن کے مطابق ہے. شیعہ مذہب قرآن کے مطابق ہے. جسے قرآن کہے اسے کہہ دیتے ہیں لانتی. نہیں اب اچھا دیکھیے یہ گھرانہ بڑا عجیب ہے نا. ایک بات ذہن میں رکھیے. شیعہ مذہب میرا کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے دیکھے غلطی بندہ خود کرتا ہے غلط فہمی کوئی پا جائے. یہ غلطی پہ نہیں ہے غلط فہمی میں. فہمی بندے باروں یا اکثر اندر نہ جائو مجلس سے نہ جائو. بندے آخر کچھ نہیں ہوتا انہیں آخر نہیں نکاح ہی ٹوٹ جانا. اب یہ غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی ہمارا مذہب ہے تو یہ ہم بتائیں گے کہ ہمارا مذہب کیا ہے. میں جو میرا روز ندیم بھائی کے ساتھ رات کو بیٹھ کے کھانا کھاتے وہ کھانا رکھ دیتے کوئی بندہ کول بیٹھ کے کہ بلا چول نہیں کھاندے وہ کھانا نہیں کھانے میں دساں گا یار تو میں بتاؤں گا نا میں کیا کھاتا ہوں کیا نہیں. تینوں کنے آکھے. اسی طرح شیعہ مذہب کے بارے میں بھی غلط فہمی ڈالتی ہے. ورنہ دیکھیں جتنے اہل سنت بھائی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم اچھا مجلسوں کے علاوہ کہ اہل سنت سے ہماری دوستی نہیں ہے کیا. رشتہ داریاں ہوتی ہیں آپس میں برادری ہے دوستی ہے. تو پھر مجلس میں کیا مجلس میں وہ غلطی پر نہیں غلط فہمی میں ہے. جو ہے کہ نہیں ہاں یہ بالکل میں صحیح بات. وہ غلطی پر نہیں کہ جان بوجھ نہیں انہیں کسی نے ایسے ہی ایویں کسی گیڑے چ دیتا ہوا. جب وہ ادھر آ جاتے تو ان کو ادھر آ کے سمجھ آتے کہ یار یہ تو آل رسول کا تذکرہ کرتے. اچھا وہ کیا کہیں گے پہلی غلط فہمی کیا ڈالتے ہیں یار شیعہ کو لبو کیوں گئی کی ہے. اچھا وہ کیا کریں وہ صرف علی نو مندے باقی بھی تو رشتہ دار ہیں علی کو بہت رشتہ دار. اچھا پہلی بات یہ غلط فہمی میں ایک لمحے میں نکال دیتا ہوں. شیعہ مذہب نہ رشتہ داری کا مذہب نہ دوستی یاری کا مذہب. ہم نے نہ کبھی کسی کو رشتے کی وجہ سے مانا نہ چھوڑا. ہے کہ جی ہاں نہیں اتنا شیعہ مذہب کا مرکز علی ہے اور شیعہ مذہب کا اصول اتنا سخت ہے کہ ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ ابو طالب کا بیٹا ہے. ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ رسول کے داماد ہیں. ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ زہرا کے شوہر ہیں. ہم نے علی کو رشتے کی وجہ سے نہیں مانا. ہمارے مذہب کا کرائیٹیریا اتنا سخت ہے کہ اگر علی بھی نبی کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے ہوتے کوئی بندہ مذہب ہے شیعہ شیعہ مذہب پڑھا. ہم نے علی کو رشتے کی وجہ سے نہیں
علی کو مانا ہے اس کے کردار کی وجہ سے۔ شیعہ مذہب کی بنیاد ہی کردار پہ، ہم نے رشتے کی وجہ سے نہ کبھی مانا نہ چھوڑا، جسے بھی مانا کردار پہ مانا۔ لو جی دلیل قرآن سے رکھنے لگا، بندہ کو یا کہ جی آپ لوگ 14 کو مانتے ہیں تو آپ تو انہیں بے عیب مانتے ہیں، صاحب کردار مانتے ہیں، کوئی اور ہے تو ہمیں ثابت کیجئے۔ کسی کتاب سے نہیں، کتاب وہ جو نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جو سچی کتاب ہے، اس میں ایک میاں ہے ایک بیوی ہے، وہ جن کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ میاں شوہر فرعون ہے، بیوی آسیہ۔ اچھا اب دونوں رشتے سامنے رکھو اور شیعہ مذہب سمجھو۔ یہ میں اپنے بھائیوں کے لیے شیعہ سے بچوں کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، فساد سے کام نہیں ہوتا، بات سے بات ہوتی۔ مجلس اتنا سارا نظام بنا کے یہ صرف کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیے بنایا کہ جو بیچارہ بھائی ہمارا آگے اس کا دل دکھائیں، میں لکھ روپیہ لائیے وہ تیرا دل دکھانا تے اے موک جائے تو نچا پین بہ جائے۔ یہ بھی کوئی اصول ہے؟ جہاں کوئی آیا ہے تو ہم اپنا دیکھیں، میں کسی کا مذہب نہیں چھیڑا، نہ میں چھیڑتا ہوں، لیکن اپنا مذہب بیان کرنے کا مجھے پورا حق ہے۔ میں بیان نہیں کروں گا تو کسی کو سمجھ کیسے آئے گی؟ تو میں کسی کو کچھ کہے بغیر بیان کر دیتا ہوں۔ آسیہ ہے اور فرعون ہے۔ اب یہ جو دوسری بات ہے یہ لانتا کر دیں، ہم نہیں کرتے بھائی، تو اللہ کا قرآن کھول، شوہر اور بیوی ہے، شیعوں کا چھوٹا بچہ کھڑا کر، اسے کہے بی بی آسیہ، وہ کہے گا جی سلام ہے، اسے کہے فرعون، ان کا دفاع کرو تبرادی ذات تو لعنت ہے اس پہ۔ دیکھیں اب قرآن میں طلاق نہیں ہوئی دونوں کی، میاں بیوی ہیں دونوں۔ کبھی کسی نے ہمارے علاوہ اس پہ بھی اعتراض کر لے، کبھی کسی نے یہ کہا ہے فرعون کو کچھ نہ کہو، آسیہ کا شوہر ہے۔ یار کدھر چلے گئے ہو؟ میں اللہ دے قرآن چوانڈ کرنا پھر یہ جو ہم پہ الزام ہے یہ آپس الزام ہے، غلط الزام۔ اچھا کبھی کسی نے کہا آسیہ کو نہیں ماننا، فرعون کی بیوی ہے، نہیں آسیہ کو سلام ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آسیہ کی ذات پہ سلام کرتا ہے۔ وہ فرعون جو اللہ بن کے بیٹھا وہ انہوں کڑا مننے، وہ شیعہ سے کہو یا سنی سے کہو کہتے ہیں لانتی ہے، بھئی ہمارے اللہ کا دشمن ہے، اسے ہی نہیں مانتا تو لانتی ہے۔ اچھا اب سوچنے والی جو بات یہ ہے کہ آسیہ کو سلام کیوں ہے اور فرعون پہ لعنت کیوں ہے؟ ایک ہی گھر میں میاں بیوی ہیں، رشتہ تو ہم قرآن کھول کے بھی نہیں مان رہے کہ جی اس کی وجہ سے اسے چھوڑ دو، اس کی وجہ سے اسے چھوڑ دو۔ آسیہ کو سلام ہے اور فرعون پہ لعنت ہے، وجہ چاگنا میرے ساتھ، پہلے فرعون پہ لعنت کیوں ہے؟ اب شیعہ مذہب تمہیں سمجھ میں آئے گا، ہر کسی پہ لعنت نہیں کرتے۔ فرعون پہ لعنت اس لیے ہے کہ جو نہیں تھا وہ بن بیٹھا۔ جو نہیں تھا وہ بن بیٹھا نا۔ اب اس میں شیعوں کا تو کوئی قصور نہیں، اس میں شیعہ سنی متفق ہے۔ اللہ نہیں تھا تو بن بیٹھا، مشرک ہے نا، اللہ نہیں تھا بن بیٹھا، تے قابل لعنت ہے۔ اب شیعہ مذہب کا اصول ملا، کسی کو برا نہیں کہتے، جسے قرآن کہے اسے کہتے ہیں، یعنی جو نہ ہو بن بیٹھے، شیعہ مذہب میں لانتی ہے۔ چپ کر گئے، اللہ نہ ہو بن بیٹھے، شیعہ مذہب میں لانتی ہے۔ نبی نہ ہو بن بیٹھے، شیعہ مذہب میں لانتی ہے۔ امام نہ ہو بن بیٹھے، شیعہ مذہب میں لانتی ہے۔ سید نہ ہو، جگہ میرے نال تھوڑا سا، سید نہ ہو، سے ممبر نہ ہو، جو نہ ہو بن بیٹھے۔ اب یہ قرآن نے کلیہ دے دیا کہ ہمیشہ دیکھیں ابلیس پہ لعنت کیوں ہے؟ عابد نہیں تھا، بن بیٹھا، تو اللہ نے پکڑ لیا نا اسے، فرعون بھی پکڑا ہی گیا تھا۔ جو نہ ہو، اچھا سید نہ ہو،
تے بن بیٹھے جو لکھی خیال ہے بھئی آپ کے علاقے میں توڑے ملے جتنے بھی کسے دیں جس کا پتہ ہو کہ نہیں ہے اتھے میرے جی تختی لگی ہے سیدنا فلاں شاہ صاحب سلام ہے کہ تبرہ جیڑے بزرگ نہ آخر میں دے پیو نو جاننا اچھا چلو میں ایک اور مثال دیتا ہوں بات آسان ہو جائے آپ کے علاقے میں ہندو ہے کوئی ہے وہ ریسرچ پہ لگا ہو ٹھیک ہے جی جب اسے پتا چلا نا حقائق کیا ہے وہ آ گیا مولوی صاحب کے پاس اس نے کہا جی ریسرچ کر بیٹھا ہوں تو کلمہ پڑھا دیجیے جنہوں نے میٹھا میٹھا سن دے میں نے میٹھا میٹھا پڑھنا بھی آندہ ہے لیکن جگانا بھی میرا کام ہے نہیں تو سارا کچھ سن کے میرے کو رکھ لے میرا بندہ ٹھنڈا ہی تو ہے کہ نہیں آفراد نہیں موسم ایسا ہے میں چاہوں کہ بس بات پہنچ جائے بے شک جتنی آپ نے دعا دینی آپ روز دیتے ہیں اور میں مطمئن کھڑا ہوں اچھا وہ ہندو کہہ جی مان صاحب میں سارا کوئی ریسرچ توحید رسالت قرآن پڑھا سب کچھ تو کوئی مہربانی کرے مجھے کلمہ پڑھا دے وہ کہنے بسم اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے کہا اچھا جی میں کیا بن گیا ان کا مسلمان ہو گئے جو کلمہ نبی کا پڑھے وہ مسلمان ہوتا ہے شیعوں نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا کیونکہ ہمیں مصطفیٰ کے کلمے پہ یقین ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہے ہم پہ اعتراض ہوتا ہے آگے اے علی ولی اللہ پڑھ دیں بتا دیں دوسری علی ولی اللہ پڑھنے کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے فائدہ کیا ہوتا پہلی بات یہ ہے کہ ختم نبوت پہ مہر ہے علی کی ولایت کہ اب نبوت محمد پہ ختم ہے آگے ولایت چاہیے امامت شروع ٹھیک ہے جی اچھا جو بندے یہ کہتے یہ جو ہم کہتے ہیں نا علی ولی اللہ سانو بلا لوگ کی کہتے ہیں اپنے شروع کرتے اوہ غالیے عقل کے اندھو تعلیم ہمیشہ آخری ڈگری سے پتہ چلتی یار میری ہندیاں تھوڑیاں تے سادیاں میں مشکل میں ہندیاں کوئی نہیں تو توجہ رکھے میں کہوں کاشف شاہ صاحب ماشاءاللہ کتنا پڑھے ایک کہنے جی میں لاء کیتا ہے میں وکیل ہوں میں کہ میٹرک کوئی نہیں سے کیتا انہوں نے کہا شاہ جی عقل کا علاج کرا لیں ڈگری ہے میرے پاس وکالت کی اور اس ڈگری کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے میٹرک بھی کیا میں نے بی اے بھی کیا تو میں نے کہا نہیں آپ بتائیں نا کہ آپ نے میٹرک کیا ہے بی اے کیا ہے وکالت کی ہے اس نے کہا عقل کے اندھے وکیل تجھے کس نے بنا دیا شیعوں کا آخری ڈگری سے بتاتے ہیں آخری ڈگری بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کر آیا ہے میٹرک بھی کر آیا ہے بی اے بھی کر آیا علی ولی اللہ ہے آخری ڈگری شاباش جسے بات سمجھ میں آ گئی علی ولی اللہ ہے آخری ڈگری علی ولی اللہ پڑھنے کا مقصد ہے کہ توحید کو بھی مانتا ہے اور رسالت کو بھی مانتا ہے اور فراد حیدر کاظمی کا چیلنج ہے منبر حسین سے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا منکر ولایت ہو سکتا ہے لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والا منکر توحید نہیں ہو سکتا یار جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی میں اپنے مذہب کی تبلیغ پہ کھڑا ہوں میں کی بنیا وہ آئے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اس نے کہا جی میں کیا بن گیا بات سمجھ میں آ رہی سرکار بس میرے لیے اتنا بڑا اس نے کہا جی میں کیا بن گیا انہوں نے کہا جی آپ مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا قبلہ میں نے آپ سے کہا میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں ہائے تو بات نہیں سمجھا ہاں پورا قرآن کھول ممبر پر ساری رات کو پڑھنا چاہے تو میں ادھر ہی ہوتا ہوں رات کو اللہ نے پورے قرآن میں مسلمان سے جنت کا وعدہ نہیں کیا جنت کا وعدہ مومن سے ہے اور مومن بنتا ہے علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد یار جس بندے کو بات سمجھ پریشان کھڑے ہو ادھر والے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت
مولوی صاحب نے آخیا جی میں اس پنڈ سے آپ نہیں پیا البتہ اتھو کر لیا خیر نہ مسلمان ہو تھی. انہوں نے کہا جی اچھا پھر ایک مسئلہ اور ہے وہ حل کرے میں جاؤں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ جب ادھر تھا ہندو تھا تو نام تھا میرا رام گوپال رام کرشن جو بھی. اب آپ نے کلمہ پڑھایا تو نام دے دیں اور آپ کا نام لے کے جاؤں. اس نے سوچ کے نا سوچ کے سارے پاس جی آپ اپنا نام رکھیں اللہ رکھا. نام ہے کچھ اور ہی سوچ لینا سی لیکن اے جڑا جنہوں کوئی نہ رکھے انہوں کہاں سوچے تاری چپ کے مینوں اللہ ہی رکھے ہوئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ رکھا صاحب چلے گئے. مرزا جی توجہ ادھر سے لے کے او آخری مومن سے لے کے آخری مومن ہر بندے کی توجہ. قبلہ جی مڑ کے بعد پر آپ کو دیکھا تسلی رہے کہ میں آپ میری دسترس میں اللہ رکھا چلا گیا. توجہ نہ میں بالکل ہر چیز الگ کر کے اپنا مذہب بتا رہا ہوں. ہمارا حق ہے ہمارا مذہب سنو تو صحیح نا پھر اس پہ تحقیق کر لینا. اللہ رکھا صاحب چلے گئے. اگلے دن گلی چکے پھر نئے بندے کو پرانے دیکھے تو فطرت کیا ہے آپ کہاں سے ہیں آپ کا نام کیا ہے. ایسا ہی ہے نا جی. اللہ رکھا گھوم رہا تھا گلی میں مرزا جی بندے نے ایک نے دیکھنے میں کہا آپ کا کیا نام ہے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے. وہ سیدھا سر ہو کے کہنا سید اللہ رکھا شاہ. آپ تو ہنس پڑے نا مولوی کو تپ چڑھ گئی. اس نے کہا یہ سید نہیں ہے. میں نے کہا قبلہ کیا ہوا کل ابھی آپ نے کلمہ پڑھایا؟ اس نے کہا بالکل پڑھایا. میں نے کہا آپ نے نام اللہ رکھا اب اپنے آپ کو سید کہہ رہے کلمہ پڑھ کے تو کیا ہو گیا؟ کہا یہ سید ہو نہیں سکتا. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کل تک انڈیا میں کم وقت بت پوج رہا تھا آج کلمہ پڑھ کے سید کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا غیرت مند بن کے فیصلہ کرنا جب انڈیا کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتے تو مکے کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید ہو. کوئی بیٹھا یار جسے بات سمجھ میں آئی جو ہے یہ نہیں ہے جیو مادری ہو امام حسین کو رسالت رکھے بس دے رو سرکار. سے نہیں مانا کردار کامل ہو تو لاؤ ساڑھے سلام دیکھو گھوڑے کا کردار کامل ہوئے نا 1450 سال تو سعودی لگام نہیں چھڑی جو ہے کہ نہیں گھوڑے نو کیوں مان دے ہو یہ کردار نو مننے ہیں. آپ نے گھوڑے کی پرستش کرتے ہیں تینوں بھی نہیں پرستش کرتے ہیں ہم کردار پہ مانتے اور میں ایک ایک چیز نکال کے کردار کی دیتا ہوں پھر سیاہ مذہب سمجھ میں آ گیا. آسیہ کا تو کل بتایا تھا کہ اسے سلام کیوں کلمہ بھی کوئی نہیں انہوں نے کہا جی نبی پالا تھا تو نبی آسیہ کو سلام ہو گیا. اچھا فرعون ادھر سے پکڑی چین ہوتا ہی میں سویرے اتھو جڑنا جی تے اتھے ہی آؤں گا. تسا میں نے ایک باری بھی آکھیا ہوئے میں اٹھ لیا میں لگا ہے کہ میں تھکیا ہوئے ماشاءاللہ قبلہ مولا سلام ٹھیک ہے تاری علی حق 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 جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جتنے میرے سامنے دیکھیں میں نے ایک جملہ کہا ہے میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھ کے وہ ثابت کرنا تھا اس لیے آپ کی توجہ مجھے زیادہ چاہیے. میں نے کیا کہا ہے مرزا جی کہ جیسے ہی نبی کافر کے
ہاتھوں پہ آیا. ٹھیک ہے نا, ایک جملہ سمجھ کے تو میں آپ کو دلیل دینی ہے کہ گل مکھی. اب مت بندہ کوئی سمجھے جی راتی کھلوتا تھے میں ادھر دو مار کٹور نہ میں انبیاء اہل بیت پہ کھڑا. یہ ادھر سے پکڑی اور موسیٰ نے گھمایا ہاتھ. جیسے ہی لالا ایک منٹ مہربانی امام حسین تو زندگی دے شہنشاہ یہ رب بڑھیا نعرہ تو سمارنا جی تمہیں آخنا. ٹھیک ہے جی مولا تو المستر ادھر سے پڑھیا فرعون کو تو اس نے فوراً موسیٰ اتار کے کہا آسیہ اے ہوئی اس نے کہا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ پیر مارنا, تیرا منہ بیچ میں انہوں نے کہا نہیں میں کھاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا آسیہ کے گھر آئی 1,20,000 آیا تک کی روایت ہے, برادران کی کتاب میں بھی مل جائے. فرعون کا گھر تھا, بچہ پالنے کی ڈیوٹی تھی, سارے آ گئے, چنگی داڑھی لگسی وہ سارے آ گئے. موسیٰ نے کسی سے خوراک نہیں لی. سبحان اللہ. میں نے ایک آپ کو جملہ کہا ہے بیٹھتے ہی کہ آسیہ نے موسیٰ پال نہیں سکتی. اس کی وجہ آسیہ از روح قرآن مومنہ ہے, معصومہ نہیں. جو ہے کہ نہیں آپ از روح قرآن معصومہ نہیں مومنہ. دلیل لے لو بندہ کہ جی تو کیوں کہنا معصومہ نہیں. اگر معصومہ ہوتی تو کافر کی بیوی نہ ہوتی. حجت کی ماں کافر کی بیوی نہیں ہو سکتی. بیٹھا ہے یار فیصلہ آباد میں, حجت کی ماں کافر کی بیوی نہیں ہو سکتی. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ ادھر سے پکڑا, اس نے تھپڑ مارا, اس نے گرا دیا نیچے. میں آپ چپ کر گئے. میں نے کہا کلیم اللہ 70,000 بچہ مروایا ہے تیری دشمنی میں. آپ کو گود میں اٹھا کے پیار کر رہا تھا, بات نہیں کرنی تھی, منہ پھیر لیتے. تھپڑ کیوں مارا؟ عجب نہیں, کلیم اللہ کی آواز ہے. زمانے کے جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی ایک دن کا بھی ہو تو کافر کی گود برداشت نہیں کرتا. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ نبی ایک دن کا. اچھا اب کسی بچے کے ذہن میں سوال نہ رہ جائے. آسیہ معصومہ نہیں چونکہ کافر کی بیوی. اللہ نے مومنیت کا سرٹیفکیٹ دیا تو اس لیے موسیٰ نے خوراک اس سے لی نہیں. پھر 1,20,000 آیا آئی, انہوں کو بھی نہیں لئی خوراک. چھوٹا نبی ہے, انہوں 1,20,000 نہیں پتہ لگا یہ خوراک میری نہیں, میں معصوم. چھوٹے نبی کو پتہ چل گیا کہ جڑا نبیاں دا سردار ہے. اچھا کیا ہوا کہ بعد بہن نے دیکھتے دیکھتے جو ساتھ بھاگتی رہی نا, اس نے سارا منظر دیکھا. اس نے کہا اب موسیٰ ماں کو مل سکتا ہے, اللہ کا وعدہ. اس نے کہا جی ایک ہے میں بلاتی ہوں. ماں کو بلایا, موسیٰ نے خوراک لی. آسیہ نے کہا بی بی لے جاؤ, 8ویں دن زیارت کرواتی رہی. معصوم کی زیارت کے شوق نے مومنہ بنایا. اچھا جی چلو ہوں سوال ہے جی پورے فیصلہ بات ہے. فراز حضرت آدمی ممبر پہ کھڑا ہے رات کو, اس نے کہا جی آسیہ نے تو پالا ہی نہیں, تو پھر اللہ نے موسیٰ کو اس کے گھر بھیجا کیوں؟ سوال بڑا پکا اٹھا کہ پالا ہی نہیں تو اس کے گھر کیوں بھیجا؟ اور گھر صرف آسیہ کا نہیں, 70,000 بچہ مروانے والا دشمن. اچھا جو سب سے بڑا دشمن تھا, اللہ نے سب سے بڑی حجت اس کے گھر بھیج دی. ظلم اس کے گھر حجت آئی کیوں؟ میرے پاس فوٹو چیک کریں. بسم اللہ بیٹھ جاؤ میرے پاس لا لو. نتیجہ سنو صحیح, سارا دن تم پڑھائیے تھک گئے. ہے کہ نہیں آپ
ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے، لیکن میں جڑا ہوا ہوں اپنی تار۔ مجھے کہو گے نا ساری رات دلیلیں رکھنی، میں رکھتا رہوں گا۔ میں نے پاک رقیہ سے ذاکری مانگی ہوئی، لاہور والی بہن کا دان ہے فراز پر۔ ہاں ہاں، ایسی بات نہیں۔ توجہ میری جان، جب پالنا نہیں تو دشمن کے گھر حجت بھیجی کی؟ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں سوچنے والی بات ہے نا، کہ پالا تو ہے نہیں، دودھ تو ماں پلا رہی ہے، تو پھر اللہ نے دریا اتنا بڑا گھوم گھما کے پھر تابوت آ جاتا، گھر فرعون کو پتہ ہی نہ لگتا، لیکن فرعون کے گھر بھیجا کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اس قانون کی سمجھ آئی 2-3 سال پہلے۔ سوشل میڈیا پر ایک ہوا چلی، ہم سے دنیا یہ ہمیشہ پوچھتے نا آپ کا 12واں امام کعبے کی چھت پہ کیوں آئے گا؟ انہیں دلیلیں دیتے ہیں، علی جوف پہ آئے تھے وہ چھت پہ آئے گا، جو بوئیں گے وہی پنپے گا، اور جو جڑ ہے وہ اصل پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن رہتے کعبے میں۔ اصل دلیل لوگ بھول گئے، لیکن اس دلیل کے لیے نشانیاں چونکہ تیرے میرے آخری امام کی ہے نا، وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ یہ واقعہ جس کے ذہن میں آ گیا ہے کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا اس کے گھر میں حجت آ گئی، اس وقت مجھے سمجھ میں آئی یہ امام کعبے پہ کیوں آئیں گے؟ جب سعودی عرب نے 2-3 سال پہلے اعلان کیا نا کہ امام آئیں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے، تب سمجھ میں آیا جہاں دشمنی سب سے زیادہ ہو اللہ حجت وہی بھیج دیتا ہے۔ کردار کو سلام ہے، کردار کو سلام۔ کیسا کردار ہو تو آپ مانیں گے؟ کردار ہے سرخ جس میں زہرا راضی نہیں، جسے شک ہے حسین کی سواری کربلا کے قریب آئی اور نے ہاتھ ڈالا۔ لا تجھے کربلا میں کردار کی دلیل نکال، 9 لاکھ پہ شیعہ لعنت کرتے ہیں، ایک کردار والا شب عاشور نکلا ہے، شیعہ علیہ السلام کہہ کے سلام کر۔ کیا لایا تھا؟ اور صرف اپنا کردار لے آئے، اور مانا کیوں؟ اس پہ سیدان قبولیت کی مہر لگی، اور نے رستہ روکا۔ یہ دیکھ کربلا شروع ہو رہی، شیعوں کا کردار ماننا دلیل ہے ہمارے پاس۔ ہم نے جب رستہ روکا ہے تب ہم نے ہور کا تذکرہ ہی نہیں کیا، جب تک اس نے اپنا کردار کامل کر کے سامنے نہیں دکھایا۔ اور یہ گھرانہ ایسا ہے، کوئی کامل کردار لے آئے اسے علیہ السلام بنا دیتے۔ حسین السخی کا نام ہے، جب مجرم کو علیہ السلام بنانے کا گر جانتا ہے۔ ایسے لگام میں ہاتھ آیا تھوڑے کی، حسین نے 3 باتیں کہی۔ پہلی، اور مجھے جانے دے، لگام نہیں چھوٹی۔ پھر شبیر نے کہا اور میرا رستہ نہ روک، میرے ساتھ میری بہنیں آئی۔ پھر نہیں ہاتھ چھوٹا، اب شبیر کو جلال آیا، اور جلال میں کہا ہو تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ اب لگام چھوٹی اور پیچھے ہٹا، سر جھکا کے کہتا ہے میں آپ کی ماں پہ درود کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ ساتھ رہا، ساتھ پوری کربلا، خیمے اکھاڑنے سے شب عاشور، لیکن شب عاشور تقدیر بدلتی۔ بندے کہتے جی کیسے؟ اور کا واقعہ اسی لیے کہ شبیر نے پیاس میں بیٹھ کر تقدیر بدلی، بے چینی میں ٹہلے، بے چینی، سو نہیں سکتا جناب، اور سو نہیں سکتا۔ آلتش کی صدائیں آتی تھی تو اٹھ کے بیٹھ جاتا، ہاتھوں کو ایسے ایسے بازوؤں کو ملتا تھا۔ یعنی سمجھ نہیں آتی نا جس کیفیت میں بندے کو، اس کیفیت میں حر نے 9 محرم تک مخلوق ہے، اور وہ کیفیت اتنی بڑی کہ شب عاشور نیند نہ آئے۔ بیٹے نے آ کے پوچھا کیا ہوا؟ کہا دین پیاسا بیٹھا ہے۔ بے دین شراب پی کے بیٹھے۔ آلتش کی صدائیں میرے کانوں میں آتی، یہ میری وجہ سے یہاں میں کھیل کے لاتا۔
اور پھر کہا بس اب فنا چھوڑ کے بقا کی طرف جانا، کوئی چارہ ایسا کر میں شبیر سے ملوں۔ آپ کو پتا ہے چند گھنٹے کا مہمان ہے، چند گھنٹے، رات ساری سوچی، صبح بیٹے کو کہتا ہے میرے ذہن میں خیال ہے اس پہ عمل کر۔ عرب کے جب دستور میں کہ بہت بڑا سوال کسی بڑے سخی سے کرنا ہو تو ہاتھوں کو باندھ، چہرے پہ نقاب ڈال دو، کہتے ہیں میرے ہاتھ باندھ اور میرے چہرے پہ پردہ کر، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ، مجھے لے چل۔ نوکر سن رہا تھا دونوں کی گفتگو، اس نے کہا کہاں کی تیاری؟ اور کہتے بس حسین کے پیروں پہ سر رکھنا ہے۔ نوکر کہتا ہے میں بھی ساتھ چلوں گا۔ تو کیا کرے گا؟ کہا اچھے آقا جہنم میں رہے تو ساتھ رکھا، آپ جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو۔ اچھا ادھر سے کیسے نکلے؟ جناب حرم دائیں بیٹا ہے بائیں نوکر، ہاتھ بندھے ہوئے، آنکھوں پہ پٹی، اور بیٹے کو کہا جیسے جیسے شبیر قریب آئے نا تو نعرہ تکبیر بلند کر دینا، اور میں سمجھ جاؤں گا حسین کے قریب ہوں، اور نعرہ تکبیر کے بعد میں ماتھا پیروں پہ رکھ دوں گا، اتنا مجھے یقین ہے وہ کریم کا بیٹا ہے، وہ رحمت العالمین کا بیٹا ہے، سخیوں کا وہ گھرانہ ہے، معاف کرنے میں وہ سب سے پہل کرتے، قاتلوں کو شربت کے پلانا ان کا وطیرہ ہے، بس تو تکبیر بلند کرنا۔ فیصلہ آباد والے ادھر سے یہ چلے تینوں، یہاں سامنے سے حسین نے دیکھا، عباس اکبر شیعہ کا، آ جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے، استقبال کی تیاری کرو۔ بولا کیا ہوا؟ ہو رہا ہے عباس اس کا بیٹا ساتھ ہے، اس کا نوکر ساتھ ہے، ہور کا استقبال کرنا، اکبر اس کے بیٹے کا استقبال کرنا، اور دیکھو نوکر کو یہ محسوس نہ ہو کہ بڑے ہیں اور انہوں نے استقبال کیا، اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میں چھوٹا ہوں، اس کا بھی استقبال کر کے لاؤ۔ ادھر سے دونوں شہزادے چلے، ادھر سے ہور کے بیٹے نے دیکھا عباس آ گئے، ہور کے بیٹے کے جسم سے جیسے جان نکلنی شروع ہو گئی، اس نے 3-4 دفعہ اکٹھے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کہتے کہ حسین قریب آئے، کہا نہیں غازی عباس چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر اس نے نعرہ تکبیر بلند، کیا ہوا؟ کہا جناب علی اکبر بھی آ رہے ہیں۔ اب ہور کے قدم رکے، یہاں عباس نے آ کے کہا حسین سلام کہتا ہے۔ حسین سلام کہتا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ پھر ہور کے پیروں کو جیسے پر لگ گئے، بس جہاں تک اسے حسین کی خوشبو آئی ہے وہاں تک دوڑا اور اپنے آپ کو پیروں پہ گرایا اور ماتھا زمین پہ مارا اور ایک جملہ کہہ رہا تھا، مولا کیا میرا جرم معافی کے قابل ہے؟ میں نے مدرس پڑھی ہے، ہمارا مذہب کردار پہ کھڑا ہے، کردار وہ جس پہ زہرا کی قبولیت کی مہر ہو، اسے سلام دیکھ شیعہ کیسے کرتے؟ کہا مولا میرا جرم معافی کے قابل نہیں ہے، بچوں کی علتش کی صدائے میری وجہ سے، علی کی بیٹیاں خیموں میں پریشان میری وجہ سے، بس اتنا کہنا تھا۔ جب ہو ربی پاتھا مار رہا تھا، شبیر نے کندھے سے پکڑ کے اٹھایا، ہاتھوں کو کھولا، آنکھوں سے پٹی اتاری، ماتھا صاف کیا، چوم کے کہتے ہیں بھائی ہوئے میں نے تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تو نے میری ماں زہرا کا حیا کیا تھا، بس ہو رو کے کہتے مولا اس وقت تک گنہگار سمجھوں گا جب تک وہ بی بی جب میں نے لگام میں ہاتھ ڈالا اس کے مامل سے رونے کی آوازیں بلند، جب تک وہ معاف نہ کرے گی میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھوں گا۔ یا خیمے سے فضہ باہر آئی اور باہر آ کے کہا بھائی ہو علی کی بیٹی کہتی ہے میرا سلام ہو، اس وقت مہمان بن کے آئے ہو جب علی کی بیٹیاں غریب ہو گئی۔